صدوقیوں اور فریسیوں کے خمیر سے پرہیز کرنا، ان کی مانند نہ بننا، ان کی تعلیمات سے پرہیز کرنا۔ وہ روایت پر تو عمل کرتے تھے لیکن کلام کو اگنور کرتے تھے، لکھے ہوئے پر تو وہ عمل نہیں کرتے تھے، لیکن سینہ بسینہ جو روایت انہیں ملتی تھی ان میں بہت ساری باتوں میں فرق تھا۔ یسوع مسیح جب یہودیوں کو تعلیم دیتے تو یہودی ان کی باتوں کو ٹھیک طرح سے انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے، سمجھ نہیں پاتے، ان کی سمجھ سے وہ باتیں باہر ہوتی۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ یسوع مسیح روایت کے ساتھ بات نہیں کرتے تھے اور انہیں روایت کے ساتھ باتیں سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی عادت ہو چکی تھی۔ یہودیوں میں ایک روایت تھی کہ وہ اکثر عید مناتے اور خمیر سے پرہیز کرتے تھے۔ وہ خمیر کو اپنے گھروں سے نکال دیتے، بے خمیری روٹی کھاتے، خمیر سے انہیں ہمیشہ پرہیز رہتا۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہمیں خدا نے خمیر سے منع فرمایا ہے، کیا خدا کا اس میں کوئی فائدہ ہے کہ انسان خمیری روٹی نہ کھائے یا تازی روٹی کھائے؟ یا خدا انسان کو اس میں کچھ سمجھانا چاہتا تھا کہ خمیری روٹی سے تیری زندگی میں کوئی فرق پڑے گا؟ ان باتوں سے کوئی ایسا مقصد ظاہر نہیں ہوتا۔ تو پھر کیا وجہ تھی؟ یسوع مسیح شاگردوں کو یہ تعلیم دے رہے تھے اور وہ بھی اسی انداز سے، پرانے انداز سے سوچنے لگے، کیونکہ انہیں بھی اسی طرح کی تعلیم ملی تھی، اسی طرح کے معاشرے میں انہوں نے پرورش پائی تھی اور علماءوں سے ایسے ہی تعلیم پا کر ان کی مائنڈ پروگرامنگ کی گئی تھی اور وہ ان باتوں کو اسی طرح سمجھتے تھے۔ اب آئیے اس حوالے کو دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح جب ان سے بات کر رہے تھے تو ان کے فہم میں وہ بات کیوں پوری طرح سے نہیں اتری؟ اس لیے کہ کلچر کے طور پر ان پر جو اثر تھا وہ کلام کو سمجھنے سے ہمیشہ انہیں قاصر رکھتا۔ تو آئیے کلام حق میں دیکھتے ہیں، مقدس متی کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 16واں باب اور اس کی 5ویں آیت میں یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے بات کرتے وقت فرما رہے تھے، اور شاگرد پار جاتے وقت روٹی ساتھ لینا بھول گئے تھے۔ یسوع نے ان سے کہا، خبردار، فریسیوں اور صدوقیوں کے خمیر سے ہوشیار رہنا۔ وہ آپس میں چرچا کرنے لگے کہ ہم روٹی نہیں لائے۔ یسوع نے یہ معلوم کر کے کہا، اے کم اعتقادو، تم آپس میں کیوں چرچا کرتے ہو کہ ہمارے پاس روٹی نہیں؟ کیا اب تک نہیں سمجھتے؟ ان 5,000 آدمیوں کی 5 روٹیاں تم کو یاد نہیں، اور نہ یہ کہ کتنی ٹوکریاں اٹھائیں، اور نہ ان 4,000 آدمیوں کی 7 روٹیاں، اور نہ یہ کہ کتنے ٹوکرے اٹھائے؟ کیا وجہ ہے کہ تم نہیں سمجھتے؟ میں نے تم سے روٹی کی بابت نہیں کہا، فریسیوں اور صدوقیوں کے خمیر سے خبردار رہو۔ تب ان کی سمجھ میں آیا کہ اس نے روٹی کے خمیر سے نہیں بلکہ فریسیوں اور صدوقیوں کی تعلیم سے خبردار رہنے کو کہا تھا۔ آمین۔ کلام حق میں خدا اس بات سے اپنے بیٹے کی معرفت فرما رہے تھے کہ خمیر سے پرہیز کرنا۔ کون سے خمیر سے؟ کیا خمیری آٹے سے؟ کیا خمیری روٹی نہیں کھانی چاہیے؟ یا پھر خمیر سے نان نہیں کھانا چاہیے؟ جی نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ نان کھاتے ہیں، آپ خمیری روٹی کھاتے ہیں، خدا کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن سمجھئے پھر کون سے خمیر کی یسوع بات کر رہے تھے کہ صدوقیوں اور فریسیوں کے خمیر سے پرہیز کرنا، ان کی مانند نہ بننا، ان کی تعلیمات سے پرہیز کرنا۔ کون سی تعلیم تھی جس سے وہ اتنے خدا کی باتوں کو نہ سمجھتے ہوئے نہ سمجھ ٹھہرے؟ تو میرے عزیزوں، وہ خمیر نہ کہ صرف روٹی تھی بلکہ ان کی تعلیم تھی۔ کون سی تعلیم؟ دراصل یہودیوں کے پاس 2 طرح کی شریعت تھی۔ ایک وہ جو انہیں سینہ بسینہ ملی تھی، سینہ بسینہ سکھائی جاتی تھی، ایک شریعت کا وہ حصہ تھا۔ ایک شریعت کا وہ حصہ تھا جو ریٹرن تھا، لکھا ہوا تھا، لکھے ہوئے پر تو وہ عمل نہیں کرتے تھے، لیکن سینہ بسینہ جو روایت انہیں ملتی تھی ان میں بہت ساری باتوں میں فرق تھا، جیسا کہ اعلیٰ درجے کی کرسیاں چاہنا، کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے، یہ ان کے خمیر میں، ان کی تعلیم میں شامل تھا۔ استادی، شاگردی، مریدی اور پیری، یہ ساری باتیں ان کی تعلیم میں شامل تھی، اور یسوع مسیح ایکچول انہیں ان باتوں سے منع کر رہے تھے، تم ایسی باتیں نہ کرنا، تم میں یہ تعلیم نہ آ جائے، تم بڑے چھوٹے کا امتیاز نہ کرنا، دنیاوی باتوں کے پیچھے نہ جانا، ان کے خمیر سے پرہیز کرنا۔ صدوقی اس بات کو سمجھتے تھے کہ قیامت ہوگی ہی نہیں، ان باتوں سے، اس نیچر سے پرہیز کرنا، نہ کہ صرف خمیری روٹی سے پرہیز کرنا۔ وہ پرانی باتیں، وہ اس طرح سے عمل پر چلتے تھے۔ یسوع نہیں چاہتے تھے ان کے شاگرد ان باتوں پر عمل کریں، یسوع نے سمجھا رہے تھے۔ اور اگر آپ اس بات سے سہمت نہیں ہیں
تو آگے جب 18ویں باب میں آپ پڑھتے ہیں تو شاگردوں کے اندر ایک بحث چل رہی تھی، ہم میں سے بڑا کون ہے، ہم میں سے چھوٹا کون ہے، ہم میں سے کون آسمان کی بادشاہی میں بڑا ہوگا، کون چھوٹا ہوگا۔ اور یہی نظریہ آج چرچ کے اندر موجود ہے۔ چرچ میں یہ بات ایک مسئلہ بن رہی ہے، لوگوں کے چرچز اس بات سے تنگ ہیں، عاجز ہیں۔ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اس لیے وہ پرانا خمیر اندر سے نہیں نکلتا، مجھے بڑا درجہ چاہیے، مجھے اعلیٰ درجے کی کرسی چاہیے، میں خدا کے نزدیک بڑا بن جاؤں، میں باقیوں کو چھوٹا دکھانا چاہتا ہوں، میں خدمت کرنی ہے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ اچھی بات ہے، لوگوں کو چھوٹا دکھانا بری بات ہے۔ تو پلیز اس بات سے پرہیز کیجیے۔ خدا نے کہا صدوقیوں اور فریسیوں کے خمیر سے پرہیز کرنا۔ وہ روایت پر تو عمل کرتے تھے لیکن کلام کو اگنور کرتے تھے۔ کلام میں لکھا ہے ایسا نہ کرنا۔ اگر ہم اسی بات کو آگے دیکھتے ہیں 18ویں باب میں کچھ یوں مرقوم ہے، ٹھوکروں کے سبب سے دنیا پر افسوس، یہ اس کی 7ویں آیت ہے، 18ویں باب کی 7ویں آیت۔ ٹھوکروں کے سبب سے دنیا پر افسوس، کیونکہ ٹھوکروں کا لگنا ضرور ہے لیکن اس آدمی پر افسوس ہے جس کے باعث سے ٹھوکر لگے۔ بس اگر تیرا ہاتھ یا تیرا پاؤں تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے کاٹ کر اپنے پاس سے پھینک دے۔ ٹنڈا یا لگڑا ہو کر زندگی میں داخل ہونا تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ 2 ہاتھ یا 2 پاؤں رکھتا ہوا تو ہمیشہ کی آگ میں ڈالا جائے۔ اگر تیری آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے نکال کر اپنے پاس سے پھینک دے۔ کانا ہو کر زندگی میں داخل ہونا تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ دونوں آنکھیں رکھتا ہوا تو آگ کے جہنم میں ڈالا جائے۔ خبردار ان چھوٹوں میں سے کسی کو ناچیز نہ جاننا، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ آسمان پر ان کے فرشتے میرے آسمانی باپ کا منہ ہر وقت دیکھتے ہیں۔ تمہاری وجہ سے ٹھوکر نہ لگے۔ تم اس طرح کی تعلیم کو اپنی زندگی میں نہ رکھنا۔ کیا خدا چاہتا ہے کہ آپ اپنی ایک آنکھ نکال دیں، یا چاہتا ہے آپ اپنا ایک ہاتھ کاٹ دیں یا اپنا ایک پاؤں کاٹ دیں؟ ہرگز نہیں۔ خدا نے اپنے حضور میں لنگڑے، لولے، ٹونڈے ایسے لوگوں کو جمع نہیں کرنا، تو پھر ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر خدا کیا سمجھانا چاہ رہے تھے؟ یسوع مسیح کی معرفت کیا کلام کر رہے تھے؟ یسوع مسیح کیا نظریہ تھا اور کن باتوں سے باخبر کرنا چاہ رہے تھے اپنے شاگردوں کو؟ میرے عزیزوں، اگر ہم آنکھ، ہاتھ اور پاؤں اس کی بات کریں تو آنکھ نظریہ ہے۔ تمہارے نظریات خدا کے کلام کے لیے بڑے درست ہونے چاہیے۔ آج ابلیس نظریات سے کھیل رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں اگر کوئی بت پرستی کرتا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے۔ خدا کے کلام میں ممانعت ہے۔ نظریات غلط نہیں ہونے چاہیے۔ نظریات خدا کے لیے نظریہ درست ہونا چاہیے۔ نظریہ ہے خدا کو دیکھ کر لوگ مر جائیں گے، کہاں پر یہ ممکن ہے؟ کیونکہ اگر ایسا ممکن ہوتا تو یسوع کبھی نہ کہتے مبارک ہے وہ جو پاک دل ہے کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ یہ غلط نظریات ہے کہ انسان خدا کو دیکھنے سے مر جاتا ہے۔ تو سمجھئے نظریات کا ٹھیک ہونا بڑا ضروری ہے۔ خدا کو دیکھ کر کوئی نہیں مر سکتا کیونکہ خدا میں سے زندگی نکلتی ہے۔ خدا ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے اپنی قدرت کو ظاہر فرماتا ہے۔ یہ غلط نظریات ہیں۔ تو آنکھ نظریہ ہے۔ خدا کہتا ہے اگر تیرا نظریہ غلط ہے، لوکا کی انجیل میں لکھا ہے بس خیال کر جو تجھ میں روشنی ہے کہیں وہ تاریکی تو نہیں، جسے تو نور سمجھ رہا ہے، جسے تو سمجھتا ہے یہی تعلیم ہے۔ اس طرح بہت سارے لوگ ہیں جو عبادت کے طور پر غلط رسومات کو ترجیح دیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں ہم خدا کی عبادت کر رہے ہیں۔ وہ خدا کو ایک دیوتا سمجھتے ہیں، وہ دیوتاؤں کی طرح اسے پوجتے ہیں۔ ہم اس بات کو کنڈم کرتے ہیں، فیل کرتے ہیں، کہتے ہیں خدا کے کلام کے موافق خدا کو جاننا بہت ضروری ہے، اور اگر کوئی خدا کو اس کے کلام کے موافق نہیں جانتا تو وہ خدا سے ناواقف ہے۔ میرے عزیزو، ابراہم کے لیے میں تو یوں کہتا ہوں ابراہم بے اولاد تھا لیکن بے خدا نہیں تھا۔ انسان کو بے خدا ہونا مروا دیتا ہے، تو بے خدا نہ ہونا یہ بہت ضروری، خدا کا ہونا آپ کے پاس بہت ضروری ہے۔ کیا آپ خدا کو جانتے ہیں؟ خدا کے بارے میں علم رکھتے ہیں؟ خدا سے واقفیت رکھتے ہیں؟ اور اگر ایسا ہے تو وہ بائبل کے ساتھ میچ ہونا چاہیے۔ آپ کے نظریات بائبل سے بالکل الگ نہیں ہونے چاہیے۔
آنکھ نظریہ ہے، اگر تیرا نظریہ غلط ہے تو اسے اپنی زندگی میں سے نکال دے، نظریات کو درست کر۔ اسی لیے پولس رسول فرماتے ہیں ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا تھا۔ ہاتھ طاقت ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو اپنی قوت، اپنی پاکیزگی، اپنی ریاست سے چاہتے ہیں میں خدا کی بادشاہی میں داخل ہو جاؤں۔ تو پہلے ہم نے ذکر کیا ہے ابراہم ایمان سے راست باز ٹھہرے، نہ کہ اعمال سے۔ اعمال سے کوئی راست باز نہیں ٹھہرے۔ میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ نیکیاں نہیں کرنی چاہیے، میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں اچھے کام نہیں کرنے چاہیے، میرا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہمیں اچھے اعمال کے خلاف رہنا چاہیے، نیور، میں یہ نہیں کہہ رہا۔ میرا مطلب یہ ہے تو عقل ان پر نہیں ہے۔ تمام اقوام یہ سمجھتی ہیں کہ ہم نیکیاں کریں گے تو بچیں گے، لیکن ہمیں تو مفت میں نجات مل چکی ہے۔ یسوع مسیح نے اپنا خون دے کر مجھے اور آپ کو خرید لیا ہے۔ ہم تو مفت میں راست باز ٹھہرے ہیں، ایمان لانے سے راست باز ٹھہرے۔ یہی گڈ نیوز ہے۔ اگر کوئی یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا جانتا ہے اور وہ نجات پائے گا، بائبل کہتی ہے جو کوئی خدا ان کا نام لے گا وہ نجات پائے گا۔ تو سمجھیے میرے عزیزوں، طاقت بھی، ہاتھ آپ کا زور، آپ کی طاقت، آپ کی ریاضت ہے۔ خدا کہتا ہے یسوع مسیح کی معرفت کہ اگر تو اپنے زور سے بادشاہی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس نظریے کو بھی اپنے اندر سے نکال دے۔ اور پاؤں آپ کی راہیں ہیں۔ میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ غلط راہوں پر بھی چلے تو خدا خوش ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن آپ کی راہیں آپ کو زندگی تک نہیں لے جا سکتی، خواہ آپ کتنے بھی ہوشیار ہیں، خواہ آپ جتنا مرضی چناؤ کر لیں۔ اسی لیے یسوع مسیح نے واضح طور پر کہہ دیا راہ، حق اور زندگی میں ہوں، اور کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا۔ ساری راہیں فیل ہیں جو آسمان تک لے جا سکے، ایک ہی راہ ہے اور وہ یسوع مسیح ہے جو آسمانوں تک لے جا سکتا ہے۔ اسی لیے بائبل واضح کرنا چاہتی ہے، بائبل ان باتوں کو کلیئر کرنا چاہتی ہے، سمجھیے اور زندگی پائیے، کیونکہ خدا کا کلام بالکل کلیئر ہے۔ خدا نے کسی طرح سے اپنے کلام میں کوئی ایسی بات نہیں رکھی جسے سمجھنا انسان کے لیے مشکل ہو۔ بڑے آسان طریقے سے یسوع مسیح نے تعلیم دی ہے، اسی لیے وہ شاگردوں کو سمجھا رہے تھے خبردار فریسیوں اور صدوقیوں کے علم سے، ان کی تعلیم سے، ان کے نظریات سے خبردار رہنا۔ یسوع مسیح کا مطلب ہرگز روٹی کے خمیر سے نہیں تھا کہ آپ روٹی کا خمیر نہ کھانا۔ لوگوں نے اسے اس طرح سمجھ لیا کہ شاید یسوع خمیر کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ ہمیں خمیر نہیں کھانا، خمیر سے پرہیز کرنا ہے۔ تو میرے بچوں، ہمیں اس خمیر کی بات نہیں بتائے گی، بلکہ خدا کے کلام کے موافق، خدا اپنے کلام کے موافق ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ خدا ہمیں یہ واضح کرنا چاہتا ہے کن باتوں سے، درجات سے، میں چرچ میں کس طرح خدمت کر رہا ہوں، مجھے کون سا درجہ ملا ہے، یہ معنی نہیں رکھتا۔ آپ کس طرح کس ریالٹی سے خدمت کر رہے ہیں یہ معنی رکھتا ہے۔ آپ خدا کے کتنے چہیتے ہیں یہ معنی رکھتا ہے۔ آپ خدا سے کتنا پیار کرتے ہیں یہ معنی رکھتا ہے۔ زمین پر آپ کو کتنے لوگ جانتے ہیں یہ معنی نہیں رکھتا۔ آسمان کا خدا آپ کو آسمان پر جانتا ہے یہ معنی رکھتا ہے۔ جانتے ہیں متی کی انجیل میں لوگوں نے آ کر کہا اے خداوند، اے خداوند، ہم نے تیرے نام سے نبوتیں کی، ہم نے تیرے نام سے مردوں کو زندہ کیا، ہم نے تیرے نام سے بڑے بڑے معجزے دکھائے۔ یسوع کہہ دیں گے اے نکمو چلے جاؤ، میری تم سے کبھی کوئی واقفیت نہ تھی۔ ضرور ہے جب آپ آسمان پر جائیں تو یسوع مسیح آپ سے کہے شاباش میرے دیانتدار نوکر، آپ کو یسوع جانتے ہوں، یہ آپ کے لیے نفع کا باعث ہے۔ آئیے کلام کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں تاکہ خدا کی برکات کو بہتر طور پر حاصل کریں۔ یسوع مسیح کے نام سے۔